ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں حسن بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں زہیر نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، کہا مجھے مصعب بن سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ قرآن مجید میں ان کے حوالے سے کئی آیات نازل ہوئی، کہا ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین یعنی اسلام سے کفر کریں، اور نہ ہی کچھ کھائیں گے اور نہ پیئیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو، اور میں تمہاری ماں ہوں، لہٰذا میں تمہیں اس دین کو چھوڑ دینے کا حکم دیتی ہوں۔ کہا وہ 3 دن اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئیں، تو ان کا ایک بیٹا جو عمارہ کہلاتا تھا کھڑا ہوا اور انہیں پانی پلایا۔ ہوش میں آ کر انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس بات کو تم درست ہی نہیں جانتے، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ کہا اور دوسری آیت اس طرح اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی، اس میں ایک تلوار بھی تھی، میں نے وہ اٹھا لی اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے حصے کے علاوہ یہ تلوار مزید مجھے دے دیں، میری حالت کا تو آپ کو علم ہے ہی۔ آپ نے فرمایا اسے وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اٹھائی ہے۔ میں چلا گیا، جب میں نے اسے مقبوضہ غنائم میں واپس پھینکنا چاہا تو میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ واپس کیوں کر رہے ہو، تو میں آپ کے پاس واپس آ گیا۔ میں نے کہا یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ نے میرے لیے اپنی آواز کو سخت کیا اور فرمایا جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ کہا اس پر اللہ عز و جل نے یہ نازل فرمایا یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہا ایک موقع نزول وحی کا یہ تھا کہ میں بیمار ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا سارا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں۔ کہا آپ نے انکار فرما دیا۔ میں نے کہا تو آدھا، آپ اس پر بھی نہ مانے۔ میں نے کہا تو پھر تیسرا حصہ، اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے حصے کی وصیت جائز ہو گئی۔ کہا اور ایک اور موقع بھی آیا، میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں کھانا کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب حرام کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ کہا میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس پہنچا، دیکھا تو اونٹ کا ایک بھنا ہوا سر ان کے پاس تھا اور شراب کی ایک مشت تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا، شراب پی، پھر ان کے ہاں انصار اور مہاجرین کا ذکر آ گیا۔ میں نے شراب کی مستی میں کہہ دیا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک آدمی نے اونٹ کا ایک جبڑا پکڑا، اس سے مجھے ضرب لگائی اور میری ناک زخمی کر دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ ساری بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ان کی مراد اپنے آپ سے تھی شراب کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے شیطان کے گندے کام ہیں۔ صحیح مسلم حدیث